اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت حرام کی گئی ہے، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں۔ اب اللہ کریم نے سورہ نساء ہے، نساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں، تو اس میں عورتوں کے مسائل کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں وہ رشتے ذکر فرمائے ہیں جو کہ حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ سارے وہ حلال ہے اس کا۔ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، وعماتکم تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں، بھتیجیاں بھانجیاں، وامہاتکم اور تمہاری وہ مائیں، اللاتی وہ جنہوں نے اردعنا دودھ پلایا، کم تم کو، وہ بھی یعنی رضائی میں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ واخواتکم اور تمہاری بہنیں، من الرضاعت دودھ پینے کے رشتے سے جو رضائی بہنیں ہیں وہ ساری وہ بھی حرام ہیں، یعنی اگر ایک ہی کے ساتھ دودھ پیا لیکن وہ اوپر نیچے جتنی بہنیں ہیں وہ ساری حرام ہیں۔ وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی ماں ساس، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ وربائبکم اللاتی فی حجورکم اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں یعنی پرورش میں آئی ہیں، کسی نے شادی پہلے کی پھر وہاں سے بیٹی پیدا ہوئی، وہ لے کے آئی، پرورش اس کے گھر ہوئی۔ من النسائکم تمہاری ان بیویوں سے، اللاتی جو دخل تم بہن تم نے صحبت کی ان کے ساتھ، وہ وہاں سے لے آئی ہے تو وہ پرورش میں ہے، صحبت کی ہے، پھر تم صحبت کر لی پھر حرام ہے۔ اگر صحبت نہیں کی، ابھی نکاح ہی ہوا اور وہ ٹوٹ گیا اور پھر اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، تو صحبت سے پہلے اگر صحبت کر لی تو اب وہ بیٹی جو وہ لائی ہے اس سے نکاح نہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا پھر اگر تم نے صحبت نہ کی ہو، دخل تم ان کے ساتھ، بہن تو نہیں گناہ، فلا جناح علیکم کہ ان بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وحلائل ابنائکم تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں، الذین من اصلابکم جو من سے اصلابکم تمہاری پشتوں سے، وہ بیٹا جو تمہارے پشتوں سے ہے ان کی بیویاں، ٹھیک ہے، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر منہ بولا بیٹا ہے وہ تو اس کی نسل سے ہی نہیں، تو وہ اگر وہ طلاق دے دے یا تو اس کی بیٹیوں سے اس کی بیوی سے نکاح ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے منہ بولا بیٹے تھے حضرت زید، تو اس کے بعد پھر آپ نے زینب ان کی جو بیوی تھی انہوں نے طلاق دی تو آپ علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ وَأَن تَجْمَعُوا اور یہ بھی حرام ہے، بین اختین دو بہنوں کے درمیان، ساتھ دو بہنوں کو ساتھ ہی ایک ہی وقت ایٹ اے ٹائم رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر ایک اس کے نکاح میں ہے، وہ فوت ہو گئی یا اس کو طلاق ہو گئی، اس کے بعد دوسری بہن سے نکاح کر سکتے، جیسے حضرت عثمان ذوالنورین دو نوروں والے کہ آپ علیہ السلام کی ایک بیٹی ان کے نکاح میں تھی، پھر وہ فوت ہو گئی، پھر دوسری، تو دو بہنوں کو ایٹ اے ٹائم حیات میں جمع کرنا حرام ہے۔ الا ما قد سلف ہاں جو گزر چکا پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو وہ اس کے پیچھے اپنے نہیں جانا، وہ اصول ختم ہو گئے۔ ان اللہ بے شک اللہ کان ہے غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان، تو اللہ پرانی باتوں کو بخش دے گا کو مسلمان ہوا ہے۔ والمحصنات پانچواں سپارہ الحمدللہ ہمارا شروع ہوا۔ محصنات منا شوہر والیاں، حرام کی گئی ہیں شوہر والیاں، من النساء عورتوں میں سے، جو جس کے شوہر ہے تو وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، مطلب اگر کوئی کسی کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا جب تک اگلا طلاق نہ دے، اللہ مگر ما ملکت جو مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جن کے تم مالک ہو گئے، جنگوں میں کافروں سے جنگ ہے تو وہاں سے اگر لونڈیاں ان کو لے لیتے، اگر ان کے ملکوں میں ان کے شوہر زندہ ہیں لیکن وہ تمہارے ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو ان کے ساتھ تمہارا وہ ہو سکتا ہے۔ کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے تمہارے اوپر، وحل لکم ما وراء ذلک اور حلال کی گئی تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہے،
یہ جو ہیں اس کے علاوہ سارے تمہارے اوپر کیا کیے گئے؟ حلال کی گئی ہیں۔ چند ایسی چیزیں جن کو آپ علیہ السلام نے بھی حرام کیا ہے، مثلا بھتیجی اور پھپھو، بھتیجی اور پھپھو ایک ہی آدمی کے نکاح میں حرام ہے۔ اسی طرح بھانجی اور خالہ، یہ دو آپ علیہ السلام نے منع فرمائے ہیں۔ بھانجے بھی اسی شخص کے نکاح میں ہو، پھر یہ پہلے خالہ ہو پھر بعد میں بھانجی کو نکاح میں لے لے، یا پہلے بھانجی ہو بعد میں خالہ کو نکالے، یہ جائز نہیں ان کا جمع کرنا۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغو، یہ کہ تم تلاش کرو، باموالکم، اپنے مالوں سے، مہر دے کر، محسنین، پاک دامنی، نکاح کے لیے، غیر مسافہین، بدکاری کے لیے نہیں بھی 4 دن رکھا پھر چھوڑ دیا، 4 دن رکھا پھر چھوڑ دیا، ایسا نہیں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں۔ فمستمتعتم، جو تم فائدہ اٹھانا چاہو، بہی منہن، اس نکاح کے ساتھ ان سے، فآتوہن، تو دے دو انہیں، اجورہن، ان کا مہر، فریدہ، مقرر مہر ان کو دو۔ یہ عورتوں کے لیے ہے کہ ان کو مقرر مہر دو۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر، فیما، اس میں کہ تراضی تم آپس میں رضامند ہو جاؤ، ہاں، اس پر، من بعد الفریدہ، مقرر مہر کے بعد، ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علیم، علم والا، حکیم، حکمت والا۔ مقرر مہر 1,00,000 روپیہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے 1,00,000 روپے دے دینا، اگلے ہفتے دے دینا، 2 مہینے کے بعد دے دینا۔ تو آپس میں محبت بڑھ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تجھے 1,00,000 لینا تھا، تم مجھے 5,000 ہی دے دو، تو ٹھیک ہے، اس کی رضامندی، معاف کرنا چاہے تب بھی کر سکتی ہے، وہ مالک کا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، اور جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتے، طولاً، وسعت کی، قدرت کی، ان ينكح، یہ کہ نکاح کرے، المحصنات، آزاد عورتوں سے، محصنات کیا لفظ میں نا کہ آزاد عورتیں، ٹھیک ہے، المؤمنات، ایمان والیوں سے، پس من ما ملکت ایمانکم، جن کے پاس جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈیوں کے، من فتیاتکم المؤمنہ، جو تمہاری کنیزوں ایمان والیوں، ان سے تم اپنا نکاح کرو، واللہ عالم ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے۔ بعضکم من بعد، تم آپس میں ایک جیسے ہو، کر سکتے ہو، فانکحوہن، تو نکاح کر لو ان کنیزوں سے، باذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت ہے، مالک کنیزیں لیتے تھے تو وہ مالک کی اجازت ہے، وہ کسی سے بھی نکاح ان کا کیا جا سکتا ہے۔ وآتوہن اجورہن، اور انہیں ان کے مہر دو، بالمعروف، اچھے طریقے سے، محصنات، پاک دامن بننے والی، نکاح کرنے کے لیے، غیر مصافحات، اور نہ بدکاری کرنے کے لیے، ولا متخذان اخدان، اور نہ بنانے والی یعنی چھپی دوستیاں، اس طرح کی چیزیں نہ ہو، صرف نکاح کے لیے اور گھر بسانے کے لیے۔ فَإِذَا أَحْسِنَّ، پھر جب احسن، ان کا نکاح ہو جائے، فَإِن، تو أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ نکاح کے بعد برائی کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ النِّصْفُ، تو ان پر آدھا، ما المحسنات، جو آزاد عورتوں پر ہے، من عذاب، شرعی سزا، جو شرعی سزا ایک آزاد پر، اس کا آدھی سزا ان کنیزوں پر ہوگی۔ ذالک، اس لیے، لمن خشی العنت منکم، کہ خوف ہوا، اندیشہ ہو بدکاری کا، میں پڑھنے کا تم میں سے۔ وان تصبروا، یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم، تمہارے بہتر ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس رکوع میں ہم نے پڑھا کہ وہ رشتے جو حرام ہیں، جن کے ساتھ رشتہ جوڑنا حرام ہے، اس کی تفصیل اللہ کریم نے پوری یہاں فرمائی ہے، خاص طور پر نکاح کن کن رشتوں سے کیا جا سکتا ہے، تو یہ حق مہر کا بھی ذکر آ گیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات المصابیح، ہم نے طریقہ کار تھوڑا سا بدل دیا ہے، قرآن، پھر حدیث، پھر فقہ، اس کے بعد پھر لغت وغیرہ ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ۔ مشکات المصابیح، 236 حدیث ہم نے پڑھ لی تھی۔
237ویں حدیث ہے، حضرت عمر بن شعیب سے عن ابی، اپنے والد سے، عن جدی، وہ اپنے والد سے نہیں دادا سے روایت کرتے ہیں، قال کہ سامع عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما، نبی علیہ السلام نے قوم کو دیکھا یتدارون فی القرآن، قرآن میں جھگڑ رہے تھے، فی القرآن، قرآن کی کچھ آیت کے حکم میں اس طرح میں جھگڑ رہے تھے، فقال آپ نے فرمایا انما ہلاک، بے شک ہلاک ہوئی من کان قبلکم بہذا، تم سے پہلے قومیں ایسے ہلاک ہوئی ہیں، تم سے پہلے بھی قومیں اسی طرح ہلاک ہوئی، جھگڑتے رہی ہیں، ضربوا کتاب اللہ، انہوں نے چھوڑ دیا، رد کر دیا اللہ کی کتاب کو، بعضہ ببعض، ٹھیک ہے، بعض حصے کو بعض کے ساتھ، وانما، سوائے یہ کہ نزلہ کتاب اللہ، اللہ کتاب نازل ہوئی، یصدق بعض بعضا، یہ تو ایک حصے کی دوسرے حصے کے ساتھ کو تصدیق کرتی ہے، ٹھیک ہے، فلا تکذبوا بعضہ بعضا، تو بعض کے بعض حصے کو مت جھٹلاؤ، فما علمتم منہ فقولوا، جو تم جانتے ہو اس کے بارے میں بحث کرو، بات کرو، وما جہلتم فکلوا الی عالمہ، اگر تمہیں نہیں معلوم تو عالم کی طرف بات کو سپرد کر دو، آپس میں جھگڑو مت۔ وعن ابن مسعود، ابن مسعود سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن علی سبعۃ احرف، قرآن 7 حروف یعنی 7 قراتوں پر نازل ہوا ہے، لکل آیت منہ ظہر و باطن، ٹھیک ہے، ہر ایک آیت کا ایک ظاہری پہلو، ایک باطنی پوشیدہ ہے، وَلِكُلِّ حَدٍ مُطَّلَعٌ، ہر ایک کے لیے اس کی حد ہے، مطلع جو اس کو سمجھے، جو فہم کرے، اس کے لیے اس میں بہت سارے راز ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم ثلاثۃ، علم 3 ہے، آیت محکمۃ، محکم آیات یعنی جس میں حکم ہے، نماز روزے کا، ان کو آیات محکم کہتے ہیں، آیات متشابہ جو ہم نے پیچھے پڑھا، متشابہ جن کا حکم واضح نہیں ہے، متشابہ ہیں، تو ان کے پیچھے نہ پڑھو، محکم آیات، یہ علم، اس کا علم حاصل کرو۔ ملا جیون کی تفسیر ہے، تفسیر احمدیہ غالب اس کا نام ہے، اس میں 500 آیات انہوں نے لی ہیں جن میں احکام کا ذکر ہے، 500 آیات، کیونکہ آیات کی قسم ہے، وہ آیات جو محکم ہیں، کچھ قصے پر آیات ہیں، جس طرح یوسف علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، کچھ مثالوں سے متعلق آیات ہیں، تو علماء نے مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ ایسی کتابیں انہوں نے لکھی جس میں قرآن پاک کی صرف مثالیں بیان کی گئی ہیں، کچھ ایسی کتابیں ہیں جن میں قرآن پاک سے واقعات جو ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے، اور کچھ ایسی آیات کو جمع کیا جس میں اسرائیل سے جو باتیں ہیں، بہرحال مختلف، تو آیت محکم، اس کو یہ علم حاصل کرو، ہاں، سنت القائمۃ، ثابت سنت، سنت الہدا جو نبی علیہ السلام کی، وہ اس کا علم حاصل کرنا ہے، فریدۃ عادلۃ، وہ جو ایسا فریضہ جس پر عادل تمام اس میں جمع ہے، یعنی ایسے فرائض جس پر امت کا اجماع ہے، تو ان چیزوں کا علم حاصل کرو، یہ علم اصل میں ہے، ٹھیک ہے، ما کان سوا ذالک، اور اس کے علاوہ جتنا علم ہے وہ فضل، وہ اضافی علم ہے، تو یہ اس کے تو علم فرائض، یہ علم فرائض حاصل کرو، تو الحمدللہ ہم سارا یہ حاصل کر رہے ہیں، علم فرائض بھی، سنت بھی، اجماع بھی، آگے اس میں مزید بھی۔ وعن عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقص الا امیر او معاون او مختار، کس سے امیر بیان کرتے ہیں یا ان کے مامور یا تکبر کرنے والے، کس سے بیان کرتے ہیں؟ اہل علم کو قرآن و حدیث سے بات کرنی چاہیے، کس سے؟ وہ جو قرآن حدیث کے ہوں یا علمی ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگلی حدیث میں بھی ہے، اسی طرح حدیث نمبر 272 ہے، حضرت ابو ہریرہ سے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتى بغیر علم ان کان اسم ہو، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس کا گناہ اس پر ہے، علی من افتى، جس نے فتویٰ دیا، ومن اشار علی اخیہ بامر، اگر کسی نے اشارہ کیا، ٹھیک ہے، یا مشورہ دیا اپنے بھائی کو بامر، ایسے کام کا، یعلم، وہ جانتا ہے کہ ان الرشد فی غیرہ، کہ سیدھی بات اس کے علاوہ میں ہے، فقد خانہ، تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے، اس نے اس سے مشورہ مانگا ہے تو اس نے کوئی اور مشورہ دے دیا، الٹا دے دیا، جانتا ہے کہ یہ مشورہ، یہ راستہ یہ ٹھیک ہے، تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی، جان بوجھ کے اس کو غلط راستے پر لے گئے، اس کی بات کی اس کے ساتھ۔ وعن معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، معاویہ آئے گا کیونکہ ایک نام ہے، دوسرا اس میں تانیث ہے، قال، فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا، منع کیا، اغلولات، یعنی
اس طرح کی باتوں سے آپ علیہ السلام نے جو غلو والی باتیں ہیں یا اوٹ پٹانگ کی باتوں ہیں، ان سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا فرائض سیکھو، یعنی علم میراث سیکھو، والقرآن قرآن سیکھو، وعلموا الناس، اور لوگوں کو سکھاؤ، فإنی مقبوض، میں نے بھی چلے جانا ہے، میرا بھی قبض ہونا ہے، روح قبض ہونی ہے۔ وعن ابی الدرداء، ابو الدرداء سے روایت ہے، قال کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، فشخص، آپ نے اٹھائی بے بصری، اپنے چہرے انور، اپنی نگاہ الی السماء، آسمان کی طرف، ثم قال، پھر فرمایا ھذا وار یختلس فیہ العلم من الناس، یہ وہ نشانی ہے جس سے علم اٹھا دیا جائے گا، حتی لا یقدروا، تو یہاں تک کہ کوئی قادر نہیں ہوگا، مینو اس پر کہ علی شیء، کسی چیز پر، یعنی ایسا وقت آئے گا کہ علم ختم ہو جائے گا۔ اور جیسے حدیث نمبر 100 ہے 9100 بخاری میں آپ نے فرماتے ہیں علم، اللہ تعالیٰ علم جو ہے نا وہ سینوں سے نہیں نکالے گا، بلکہ علماء اٹھا لے جائیں گے، جاہل بچیں گے، لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے بات ہے، قال کہتے ہیں یوشک، قریب ہے، ان یضرب الناس، کہ لوگ سفر کریں، اکباد الابل، اونٹوں کی کوہانوں پر، یعنی دور دور علم کے، یطلب العلم، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کریں، فلا یجدون احدا، نہیں پائیں گے کسی ایک کو، عالم، زیادہ عالم، من عالم المدینہ، مدینہ کے عالم سے زیادہ کسی کو نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون ہے؟ ابن عیینہ کہتے ہیں وہ مدینہ کے عالم امام مالک بن انس۔ 247 نمبر حدیث ہے، وعن ہونی سے، کن سے؟ حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں فیما عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یبعث هذه الامہ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں علی راس کل مئۃ سنۃ، ہر 100 سال کے بعد ایک امت میں ایک ایسا شخص بھیجتا ہے، من یجدد لها دینہا، جو اس دین کی تجدید فرماتا ہے، مجدد، جس کے معنی مجدد، یہ حدیث ہے اس مجدد کے لیے کہ ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا شخص آتا ہے جو دین کی تجدید فرماتا ہے، جو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ وعن ابراہیم بن عبد الرحمن عذری کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں یحمل هذا العلم من کل خلف عدولہ، اس علم کو حاصل کریں گے بعد میں آنے والے پرہیزگار لوگ، عدولہ عدل سے پرہیزگار لوگ، ینفون عن تعریف الغالین، غالیوں کی جو تعریف ہوگی اس کو ختم کریں گے، وانتہاء المبتلین، ٹھیک ہے، باطل جو اعتقاد اس کو دور کریں گے، وتاویل جاہلین، اور جاہلوں کی باتوں کو جو اس میں انہوں نے شامل کی ہوں گی اس کو بھی اس دین سے الگ کریں گے۔ تو وہ ایسے لوگ آئیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہار شریعت، علم غیب سے متعلق ہم نے کل عقیدہ پڑھا تھا کہ علم غیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ علم غیب ذاتی ہے، اور نبی علیہ السلام کے پاس جو علم عطائی ہے، جہاں قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی علم نہیں جانتا، وہ علم ذاتی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ بعض دوسری آیات میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو جو نبی ہیں ان کو علم غیب عطا فرمایا ہے، تو ان تمام چیزوں کو جاننا لازمی ہے۔ تو یہ اس کی کل والے اس عقیدے کی تشریح ہے، اور عقیدہ نمبر 22 ہے کہ انبیاء کرام تمام مخلوق، یہاں تک کہ رسل و ملائکہ سے افضل ہیں، تمام مخلوق سے انبیاء افضل ہیں، ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسے بددیانت لوگ ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں اپنے ویڈیو کے سامنے، لکھ لیتے ہیں غوث پاک کو جو نبی علیہ السلام سے بڑھا دیا، یہ کر دیا، اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا، صرف وائرل کرنے کے لیے، ویڈیو کے لیے، خائن لوگ۔ جو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ولی کتنا ہی بڑا ہو نبی سے نہیں بڑا ہو سکتا۔ تو کچھ ایسے جو ہے وہ کرامات کا ذکر کر کے لوگوں کو دھوکہ دے دے، لوگ دیکھیں جی اللہ کے نبی سے تو ایسی معجزہ نہیں ہوا۔ بھائی کرامت کے لیے کوئی اصول نہیں ہے کہ نبی سے وہ معجزہ ظاہر ہو تو پھر ہی ولی سے ہو، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ایسی کرامات کا ظہور ہوا ہے، جو نبی علیہ السلام سے وہ اپنے معجزات کو اس طرح کا ظہور نہیں ہوا۔
نبی بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گھر میں ہوتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ آپ سجدے میں جاتے تھے تو میرے پاؤں کو ٹٹول لیتے تھے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی. ٹھیک ہے، فرماتی ان دنوں میں جو ہے وہ گھروں میں چراغ نہیں ہوتے، اندھیرا ہوتا تھا. تو اب بخاری میں یہ موجود ہے کہ 2 صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جانے لگے، اندھیرا تھا، ان کی لاٹھیاں روشن ہو گئی. اب نبی کے گھر میں اندھیرا ہے، وہاں روشنی نہیں ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی تو لاٹھی ہے لیکن صحابی کی لاٹھیاں روشن ہو رہی ہیں، تو ان کی کرامت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا انکار کیا جائے گا. تو یہ صحابہ کرام کی کرامات ہوتی ہیں. تو لوگوں کے دلوں میں جو نفاق ہوتا ہے ولیوں سے بغض رکھنے کا، اس وجہ سے لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں. تو یہ اصول و ضوابط نہیں ہے کہ ولی سے کرامت وہ ہوگی جو نبی سے موضع ہوا ہو، یا وہ کرامت ہوگی جو صحابہ سے ہوئی ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس پر میری کافی ساری ویڈیوز بھی ہیں الحمدللہ. جو کسی غیر نبی کو کسی نبی پر افضل یا برابر بتائے کافر ہے. نبی غیر نبی جو نبی سے بڑھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت شان ہے لیکن نبیوں کی شان آپ سے زیادہ ہے. تو کچھ ایسے لوگ بھی جو حضرت علی کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ عقیدہ کفر والا ہے. نبی کی تعظیم فرض عین ہے بلکہ اصل تمام فرائض ہے. کسی نبی کی ادنا توہین تکذیب کفر ہے. توہین نبی کی کفر ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے ہیں. بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں. جن کے اسماء طیبہ تصریح قرآن مجید میں وہ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، صالح علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کتنے بنتے ہیں یہ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 نبیوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ کیا اور تمام اسماء مسمیات کا علم دیا. ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرے. سب نے سجدہ کیا. شیطان از قسم جن تھا مگر بہت بڑا عابد زاہد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا. انکار کرتے ہوئے سامنے آیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا. یہ ساری نیچے آیتیں بھی لکھی ہوئی، ذرا توجہ کیجیے گا. عقیدہ نمبر 26: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کو وجود نہ تھا بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں. اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتا ہے، یعنی آدم اولاد آدم. اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتا ہے، یعنی سب انسانوں کے باپ. عقیدہ نمبر 27: سب میں سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب میں سے پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں. انہوں نے 950 برس 1900 سال ہدایت فرمائی. ان کے زمانے کے کفار بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، استہزاء مذاق کرتے. اتنے عرصہ میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے، کوئی 80 کے قریب. باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، ہر درمی اور کفر سے باز نہیں آئیں گے، مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کے ہلاک کی دعا کی. طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی. صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے گیا وہ بچ گیا. عقیدہ نمبر 28: انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں ہے کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں. خبر یعنی روایات مختلف ہیں، اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے. اگر ہم معین تعداد کر دیں کہ اتنے ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے کم ہو اور ہو سکتا ہے اس سے بڑھا. اگر کم ہو تو ایک اور بڑھا دیں گے، اور زیادہ ہو تو ایک کم گھٹا دیں گے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں. لہٰذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا
ایمان ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کم و بیش 1,24,000۔ نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب سے افضل ہمارے آقا مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام۔ ان حضرات کو مرسلین اولوالعزم کہتے ہیں، 5 اولوالعزم۔ اور یہ 5 حضرات باقی تمام انبیاء مرسلین، انس و ملک، جن و جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، بلا تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ عقیدہ نمبر 30، تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں، ان کی عزت کرنی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی کفر ہے۔ کھلی، نبی تو ہے کوئی نہیں، یہ کھلی گستاخی اور کفر ہے۔ اچھا، یہ کس نے کہا تھا؟ نمبر 1 نیچے لکھا ہوا ہے تقویت الایمان میں، اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح نہیں، بڑی وجاہت والے ہیں۔ عقیدہ نمبر 31، نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی دلیل کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے۔ یعنی محالات عادیہ عام طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتا میں کر کے دکھاؤں گا، اللہ کہتا ہے، اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے کہ آؤ۔ اللہ عز و جل اس کے دعویٰ کے مطابق امر محال عادی، امر محال ناممکن عادی ایسا عام طور پر نہیں، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکر سب عاجز رہتے ہیں، اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناکا پتھر سے جو ہے وہ اونٹنی برآمد ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہ سانپ ہو جانا، ید بیدا ہاتھ بغل میں ڈالتے تو سفید نکلتا، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا یعنی زندہ کرنا، اور مادرزاد اندر کوڑی کو اچھا کر دینا، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات بہت ہے۔ جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، ورنہ سچے جھوٹوں میں فرق نہ رہے گا۔ فائدہ، نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارحاس کہتے ہیں، ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مومن سے جو صادر ہو اس کو معاونت کہتے ہیں، اور بے باک فجار یا کفار سے ان کے موافق ہو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 33، انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہے جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بھی بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کی ازواج دوسرا یعنی نکاح نہیں کریں گے بعد میں۔ یہاں تک کہ جو عقائد بیان ہوئے ان میں تمام انبیاء علیہ السلام شریک ہیں۔ اب بعض وہ امور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ہیں بیان کیے جاتے ہیں۔ فرماتے اس سے آگے جو کچھ باتیں ہوں گی وہ بالخصوص نبی علیہ السلام سے متعلق ہوں گی، جو کہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے اگلے دن۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تنقیش النحو، نقشہ، نحو سے متعلق نقشہ۔ اسم موصول ہم نے پڑھ لیا تھا، اب اسماء کنایات، یہ اب ہم پڑھیں گے۔ اسماء کنایات 2 ہیں، عدد مبہم کے لیے اور قول مبہم۔ عدد مبہم پر دلالت کرنے والے 2 ہیں، کم اور قضا۔ کنایا کے لیے کم، جیسے کم کتابن عندک، کتنی کتابیں ہیں تیرے پاس۔ قضا جیسے اندی قضا درہم، میرے پاس اتنے درہم ہیں۔ قول مبہم یعنی قول مبہم پر دلالت کرنے والے اسم کنایہ 2 ہیں، مبہم، کئیتا اور زئیتا، یہ دونوں ہمیشہ مقرر استعمال ہوتے ہیں، جیسے کئیتا و زئیتا اسماء کنایات ہیں۔ اسم کی عام و خاص کے اعتبار سے 2 قسم ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ وہ اسم جو کسی متعین چیز پہ دلالت کرے، نکرہ وہ اسم جو کسی غیر متعین چیز پہ دلالت کرے، جیسے کتاب۔
معرفہ کی 7 قسمیں: علم جیسے محمد نام، اسم ضمیر انت، اسم اشارہ ھذا، اسم موصول، معرب اللام، مضاف بیک ازنیہ یعنی ان میں سے کسی ایک طرف مضاف ہو، معرفہ بنیدہ۔ تو معرفہ کی یہ 7 قسمیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اب آپ اس کو مزید دیکھ لیں۔ یہ 7 قسمیں معرفہ کی کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ معرفہ ہوگی۔ اسم جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں، مؤنث اور مذکر۔ مؤنث کی آگے تفصیلات۔ مذکر وہ اسم جو جس میں علامت تانیث میں سے کوئی علامت نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ مؤنث قیاسی ہوتا ہے وہ مؤنث جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہو، جیسے امراتن قیاسی۔ مؤنث سماعی ہوتا ہے وہ جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود نہ ہو، جیسے اردن زمین ہے، فلکن۔ اور مؤنث حقیقی وہ اسم جس کے مقابلے میں اس کی جنس میں سے کوئی جاندار مذکر موجود ہو، چاہے علامت تانیث ہو، جیسے امراتن بمقابلہ رجل، امراتن عورت، رجل مرد۔ اور چاہے علامت تانیث نہ ہو، جیسے اتان بمقابلہ ہران، حمار، اتان، ٹھیک ہے، جو فیمیل گدھی اور حمار گدھا۔ مؤنث لفظی وہ ہے جس کے مقابلے میں اس کی جنس میں سے کوئی جاندار مذکر موجود نہ ہو، جیسے ظلمتن۔ مؤنث مجازی وہ جس کے ساتھ مؤنث حقیقی جیسا معاملہ کیا، جیسے عین آنکھ، شمسن سورج۔ مؤنث لفظی فقط وہ جو ظاہر کے لحاظ سے مؤنث ہو اور معنی مذکور، جیسے حمزہ۔ مؤنث معنوی فقط وہ جو ظاہری علامت تانیث سے خالی ہو اور معنن مؤنث ہو، خواہ مؤنث حقیقی ہو یا مجاز، جیسے عین آنکھ۔ مؤنث لفظی و معنوی وہ جس میں علامت تانیث لفظی بھی ہو اور خود بھی مؤنث ہو، جیسے شجرۃ درخت۔ فائدہ: علامت تانیث 4 ہیں، یہ آپ نے اوپر یہ آپ کی تھوڑی وضاحت کے لیے، مؤنث لفظی، مؤنث مجازی، یہ آپ کے علم کے اضافے کے لیے۔ اور جو آپ نے پڑھی ہے نحو میر میں وہ 4 ہیں۔ تائے علامت تانیث 4 ہیں: تائے ملفوظہ جیسے، ٹھیک ہے، امراتن۔ الف مکسورہ جیسے بشرا آتا ہے، سلمہ آتا ہے۔ الف ممدود جیسے ہمراہ، تائے مقدر جیسے اردن۔ الف مکسورہ 2 شرطوں کے ساتھ تانیث کی علامت بن سکتا ہے۔ نمبر 1 زائد ہو، جیسے حبلہ، اور اسا میں الف اصلی ہے یعنی زائد نہیں ہے، تانیث کا نہیں ہے۔ تا کو قبول نہ کرے، یہ بھی دوسری شرط، 2 شرطوں میں سے۔ فائدہ: علامت تانیث میں سے فقط تا ہی مقدر مانی جاتی ہے، جیسے اردن اصل میں کیا ہے، اردتن تھا۔ تو نیچے کچھ نام ارد، جہنم، اسافور، یہ چیزیں جو ہے نا مؤنث ہے سماعی کی کچھ چیزیں انہوں نے آپ کے علم کے اضافے کے لیے بیان کی ہیں، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ علامت جنس کے اعتبار سے اسم مذکر اور مؤنث، مذکر ہو جس میں تانیث کی علامت نہ پائی جائے، اور مؤنث جس میں تانیث کی علامات پائی جائے، اور مزید مؤنث حقیقی اور مؤنث مجازی، یہ بھی جو آپ نے پڑھا ہے وہ بھی انہوں نے یہاں آپ کو بتا دیا۔ اب آتا ہے عربی کا معلم۔ تو کل میں نے عرض کی تھی کہ آپ جو ہے اس کو یاد کر کے آئیں گے، امید ہے کہ آپ میں سے کسی نے یاد کیا ہوگا، بلکہ سب نے یاد کیا ہوگا۔ تو باری بائی اس کو آپ تھوڑا بہت سنائیں۔ جی آپ میں سے کس نے اس کو یاد کیا ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ذوالفقار صاحب، میرا یہ پرابلم بن رہا تھا اس کا، بڑی مشکل سے دوبارہ اس کو ڈاؤن لوڈ کیا گوگل میٹ کو۔ اچھا اچھا اب ہو گیا، چلے بہتر ہو گیا۔ جی اب یہ کل ہم نے عربی کا معلم، جی مشق نمبر 4 ہے، مشق نمبر 4 ہے جی۔ جو بولے وہی دروازہ کھولے، نہیں بولو ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شروع میں المعلم الصالح، مشق نمبر 4۔ کیسے مشق نمبر 4؟ عربی سے اردو نہیں کرنی تھی؟ اچھا عربی سے اردو کرنی ہے، یہ عربی سے اردو ہے سر۔ ایک چمکدار آنکھ، میرے تو سامنے یہ ایک چمکدار آنکھ، یہ اردو سے عربی ہے، وہ اردو سے عربی ہے نا، وہ تو اردو سے عربی ہے۔ اچھا عربی سے اردو بھی رہتا تھا؟ عربی سے اردو پتہ نہیں، کل پڑھ لیا تھا، کل پڑھا تھا، یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، نواز صاحب نے پڑھا تھا، نواز صاحب نے پڑھا تھا۔ اچھا ایک چمکدار آنکھ، لائمۃ عین، کیا عین لام، عین لائمۃ، الٹا ہو گیا، عین لائمۃ،
دو محنتی مرد، رجلان مجتہدان، شاباش، بہت خوب. مشغول نان بائی، خباز مشغول. الخباز المشغول. اچھا ٹھیک ہو گیا. الخباز مشغول، الخباز المشغول. دو تھکے ہوئے بڑھئی، نجاران تعبان، تعبان. روشن دن، الیوم المنیر، النہار المنیر. دن یوم ہے نا، نہار نہار النہار. اچھا النہار المنیر. دیکھو یوم بولتے لیل النہار دونوں کر دے. النہار المنیر. یہ بیٹا بوجھ گئی. خوبصورت درزنے، خیاطان حسنان، خیاطون حسنات. خیاطات حسنات. خیاطات حسنات. خیاطات ایسی پڑھو، خیاطات حسنات. ماشاءاللہ وسیم صاحب نے پوری تیاری کی ہے. جی 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 تیاری نہیں کی مفتی صاحب، اچھا تیاری نہیں ہے. میں تو کتاب ہی نہیں دیکھی ابھی. اچھا ماشاءاللہ یہ بغیر تیاری کے. جی آگے. یہ فیضان نظر ہے، مکتب کی کرامت ہے. تھکے ہوئے نوکر. اچھا تھکے ہوئے نوکر. ہاں جی. خادمون تعبانون، خادمون تعبانون. جی ٹھیک یہ ہے. کرامت اوروں کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہاں جی. سست درزی، جی. سست درزی. الخیاط الکسلان، الخیاط الکسلان. جی. بہتی نہر، کھانا نہیں بہتی نہر. الانہار جاریت. الانہار الجاریت. جی. الجاریت. یہ آئے گا نا واحد مونس آئے گا نا. الانہار الجاریت، جی. الانہار الجاریت یا النہور دونوں آتے ہیں اس میں، نہار و نہور. اچھا سال رواں، السنت نا یہ ایسے فارسی کا لفظ اصل میں یہ رفع نا سال رواں، اس کا مطلب جاری سال. السنت جاریہ، السنت الجاریہ، السنت الجاریہ تو سال. ماہ گزشتہ یہ بھی فارسی کا لفظ ہے. الشہر الماضی، الشہر الماضی گزشتہ ماہ، الشہر الماضی گزرے ہوئے سال. السنین الماضی، خوش دل خادم. الخادم مبسوط، الخادم المبسوط، الخادم المبسوط، الخادم المبسوط. آگے آگے جی سوالات نمبر 2. مرکب کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ دو کلمات کے، دو یا دو سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. مرکب کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مرکب کی کتنی قسمیں؟ ہر ایک کی تعریف کرو اور مثالیں دو. مرکب کی 2 قسمیں، مرکب تام اور مرکب یعنی مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب تام اور مرکب ناقص. ناقص، مرکب تام اور مرکب ناقص. مرکب تام وہ ہوتا ہے کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو اس کی کوئی خبر یا طلب معلوم ہو. اور مرکب ناقص وہ ہوتا ہے کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا خواہش معلوم نہ ہو یا طلب معلوم نہ ہو. جی ٹھیک ہو گیا. آگے آگے جی یہ 3 سے 5 تک موصوف غیر عقل کی جمع، اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث ہوگی، اوپر گزر گیا. موصوف غیر عقل کی جمع یعنی کہ جب غیر عقل کی جمع ہوگی تو موصوف اور صفت اس کی واحد مؤنث آئے گی. جی. موصوف غیر عقل کی جمع اور اس کی صفت بھی جمع ہے. بعض اوقات جو ہے غیر عقل کی جمع ہوگی نا تو اس کی صفت جمع بھی آ سکتی ہے. آگے مرکب توصیفی کیا ہے اور اس کے ہر ایک جز کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی ہوا ہے کہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہو. اس میں پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں، اور یہ 4 لحاظ سے جو صفت ہے وہ موصوف کی تابع ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی مطابقت اختیار کرتی ہے. جنس میں، عدد میں، وسعت میں، اعراب میں. جنس میں دیکھیں تو پھر مذکر مؤنث آ جائے گا، عدد میں واحد تثنیہ جمع آ جائے گا، اور اس میں
وسط میں معرفہ اور نکرہ آ جائے، اعراب میں، حالت رفع میں، حالت نصب میں، حالت جر میں. یعنی یہ ٹوٹل اس طرح اس کی وضاحت کریں گے، اس میں ڈیپلی جائیں گے تو 10 بن جاتے ہیں. مین 4 ہیں، آگے سب ڈویژن ان کے 10 ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ایک صفت جو ہے موصوف کی 10 چیزوں میں مطابقت اختیار کرتی ہے. جی صفت کو کون کون سی باتوں میں موصوف کے مطابق ہونا چاہیے وہ بتا دیا، اور مستثنا صورتیں کون کون سی ہیں مثالوں کے ساتھ بیان کریں. تو مستثنا کون سی صورتیں سر؟ باقی تو بیان ہوگی، 10 باتیں ہوگی. علامات تانیث کے ہیں. علامات تانیث جو 4 ہیں، تا مربوطہ یعنی کہ گولتا، الف مکسورہ، الف ممدودہ، اور دوسری ہے قیاسی مؤنث ہے جس میں تا مقدرہ آتی ہے. جی کون سے الفاظ بغیر علامات تانیث کے مؤنث مانے جاتے ہیں؟ یعنی کہ جن کے آخر میں تا ملفوظہ ہوتی ہے، جیسے طلحہ، جی علامہ، اور ایک اس میں شاعر کا نام بھی اس نے دیا ہوا ہے طرفہ. جی علامت تانیث کی موجودگی میں کون سے الفاظ مذکر مانے جاتے ہیں؟ یہی ہیں، یہ سیم نام ہے جن کے مذکر علامت تانیث ہوتی بھی ہے لیکن ہے یہ مذکر. جی تثنیہ اور جمع سالم بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ جب تثنیہ بنانا ہوتا ہے تو اس کے آخر پر نون مکسور اور ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگاتے ہیں، جیسے مسلم سے مسلمان. اور جب جمع بنانا ہو تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آخر پر الف نہ یا مفتوح کے بعد نون مکسور لگاتے ہیں، جیسے مسلمین، مسلمان، مسلمون، مسلمین. جی پھر آگے جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جمع مکسر ہوتی ہے کہ جس کی واحد کی بنا ٹوٹ جائے، یعنی کہ وہ سلامت نہ رہے، اس کی بنا سلامت. جیسے مسلم، جیسے قلم سے اقلام، یعنی اس میں اس کی ٹوٹ گئی، بنا ٹوٹ گئی ہے، اور اس کے بنانے کا قاعدہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ وہی ہے کہ جو ہمیں عربوں سے سنا ہے یا آیا کتابوں میں. جی نہرون، جی نہرون، رجلن اور خشبن کی جمع مکسر کیا ہے؟ نہرن کی انہارن اور نہورن بھی ہے، رجلن کی رجالن اور خشبن کی خشبن. یہ سیم ہی ہے، اس میں صرف علامت اس میں فتح سے دمہ آ جاتا ہے. جی سنتن کی جمع کیا ہے؟ السنتن بھی ہے، سنون بھی ہے. سنون بھی ہے، ٹھیک ہے. اس میں جمع اور جمع میں کیا فرق ہے؟ جمع وہ ہوتی ہے کہ جب قاعدے کے ساتھ جو بنتی ہے، جیسے مسلمون، مسلمات، اور اس میں جمع ہے کہ جو لفظ تو ایک ہوتا ہے، واحد دیکھنے میں ایک ہے لیکن وہ بولا جمع پر جاتا ہے، جیسے قوم. یہ اس میں جمع ہے، اس میں جمع بالکل. ذیل میں لکھو اسموں اور صفتوں میں سے جس قدر ممکن ہو مرکب توصیفی بناؤ. کامرون، اس کے ساتھ ہم آگے لگانا ہے تو کون سا لفظ لگا سکتے ہیں؟ منیرون، یعنی کامرون منیرون، روشن سورج. آگے شمسون، اس کے ساتھ منیرون بھی لگا سکتے ہیں، مدورون بھی لگا سکتے ہیں، یعنی شمسون منیرون اور شمسون مدورون، یعنی گول سورج یا چمکتا ہوا سورج یا روشن سورج. آگے اینبون، اینبون کے ساتھ ہلون لگا سکتے ہیں، اینبون ہلون، ایک میٹھا انگور. لبنون، اس میں ہلون بھی لگا سکتے ہیں، لذیذون بھی ٹھیک ہے. تو آگے اصل، شہد میٹھی، شہد میٹھی ہے، ہلون. حربون، شدیدون، سخت جنگ. اردن، مدورن، زمین گول ہے، گول زمین. بنتانن، صالحاتان. اردن کی صفت مؤنث نہیں آئے گی؟ جی اردن کی صفت مدورہ مؤنث آئے گی. بنتان، صالحاتان. رجالن، صالحون. سنونا، سنونا کے ساتھ جاریتن، سنونا جاریتن. یس، لڑکے کا کال آگئی. یس خالد، کمنگ 5 minutes، ویٹ پلیز، کمنگ. اوکے. کوتبن، اچھا کوتبن نافعن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. جی ایامن، ایامن جاریتن، ایام معدوداتن، معدوداتن یا ایام معدوداتن، بالکل صحیح، کریکٹ ہے.
تو آگے تو سارے جمع ہو گئے ہیں، صالحون اس میں آ گیا، علوم آ گیا، نافع منیر سب آ چکے۔ اب عربی کا معلم کتنے سبق ہم نے پڑھ لی ہے؟ 6 پڑھ لی ہے، 6 پڑھ لی، 6 پڑھ لی۔ کل ان 6 کی جو پریکٹس سب دیکھ کے آئیے گا، کیونکہ پرسوں جو ہے نا میں نے زیادہ سے زیادہ سوال جو ہے نا اس کے دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کل اس کو کس طرح آپ نے تھوڑا سا دیکھ کے آنا ہے، مزید تیاری کر لیں گے نا۔ ہاں اس کو ذرا پیچھے سے نا کچھ آپ تیاری کر کے آئیے گا، دیکھیے گا اس کو۔